السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، سورۃ الشعراء کی تفسیر بھی چل رہی ہے اور ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی چل رہا ہے، اور ہم جبلت کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اچھے اخلاق اور جنت کے کنیکشن سے متعلق بعض باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور آپ سے پوچھا بھی تھا کہ would you be interested in knowing more، کہ آپ اس ضمن میں اور جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کے ذخائر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان باتوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارا کیا عمل ہے اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کام بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے معاملات جو گھر کے معاملات ہیں وہ دیکھ بھی لیا کرتے تھے، مثلا کپڑوں کا صاف کر لینا، بکری کا دودھ دھو لینا، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور معاملات، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنی جوتی بھی مرمت کر لیتے تھے، اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، اور گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی بھی شخص کام کرتا ہے۔ اور یہ روایات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شمائل الترمذی میں بھی آتی ہیں، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہیں، اور صوفیاء کے ہاں حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہیں، اور پھر دیگر حدیث کی کتابیں جیسے مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابو یعلا، مختلف کتب حدیث میں آتی ہیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم بھی کمال درجے کا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو عرب کے خطے سے واقف ہیں یا سیرت النبی میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، نجران کا علاقہ جو ہے وہ یمن سے قریب ہے، تو مکے کے ساؤتھ ہے یمن، تو مکے کے ساؤتھ میں یمن ہے، اور یمن سے قریب نجران کا علاقہ ہے۔ وہاں کا کپڑا بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، کیونکہ یمن میں پورٹ تھا تو مختلف جگہ کے دھاگے بھی آتے تھے اور ان کے اپنے دھاگے بھی ہوتے تھے۔ بڑی خوبصورت نجرانی چادریں ہوتی تھیں، یمنی چادریں ہوتی تھیں۔ تو حضور نے ایک نجرانی چادر جو ہے پہنی ہوئی تھی جس کے کنارے سخت موٹے تھے۔ ایک اعرابی نے اس چادر کو پکڑ کر سختی کے ساتھ کھینچا، اور اعرابی جو ہے وہ گاؤں والے ہوتے ہیں، بدو ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، انہیں بعض معاملات میں بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس نے اتنی زور سے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑ کر آپ نے دیکھا اور آپ مسکرائے، اللہ اکبر، پھر آپ نے اس کو کچھ عطا کرنے کا حکم دیا۔ یہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث 6088، مسلم شریف میں حدیث 1057۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ سختی کرنے والوں پر بھی مسکراتے ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی تو آپ اسے کھا لیتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے، مذمت نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث 3563 اور مسلم شریف میں حدیث 2064۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کھانے کی میز پہ بیٹھے یا دسترخوان پر بیٹھے، خوشبو بھی اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی تو کمنٹ پاس کر دیا، پہلا نوالا لیا کمنٹ پاس کر دیا، اور اچھے نہیں، اچھے کمنٹس، تکلیف دہ کمنٹس، کھانے کی برائی، ذائقے کی برائی، یہ کیا بنایا ہے، سبزی بنا لی، دال بنا لی، مرغی نہیں بنائی، گوشت نہیں بنایا، بس سارا وقت بس گوشت سب کھانا ہے، بس اسی میں زندگی ہے، بس کڑھائیاں چلتی رہیں اور فرائے چلتے رہیں، اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ کسی شخص نے بنایا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کھانے پینے میں، تو لیکن مزاج ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہمارے حال ہیں، اور پھر ہم لوگوں پہ رحم نہیں کرتے لیکن اللہ سے رحم کی امید ضرور رکھتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور اس معاملے میں آپ نکلے ہیں
ورنہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ، اچھا یہاں تک کہ جب بھی کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے بھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمات اور اس کی حدود کو کسی نے پامال کیا ہو، مسلمانوں کی جان مال کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو، کسی نے حکومتی معاملات میں حکم عدولی کی ہو، تو پھر شریعت کا نفاذ لازم ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے لیے پھر انتقام لیا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 2338۔ اچھا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو کاموں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا، مگر حضور ان میں سے اس کام کو اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو حضور سب سے زیادہ اس کام سے دور ہوتے۔ اور حضور نے کسی چیز میں بھی کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، ماں سوا اس کے کہ اللہ کی حدود کو توڑا جائے، تو پھر آپ نے اللہ کے لیے انتقام لیا ہے۔ اور یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم شریف، بخاری میں 6142، مسلم میں 2328، سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے۔ سو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دو کاموں میں سے آسان کو اختیار کرنا، یعنی امت کی آسانی مقصود ہے۔ حضور چاہتے تو اعلیٰ چیز اختیار فرماتے، چونکہ اپنی ذات نہیں رکھنی تھی، حضور کو پتہ ہے کہ بعد میں امت نے اسے سنت بنا لینا ہے، تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے مجھے یوم عقبہ جس دن آپ طائف کی گھاٹیوں میں جا کر آپ نے تبلیغ کی تھی، اس دن اٹھائی تھی۔ اس دن میں نے اپنے آپ کو ابن عبد اللیل بن عبد کھلال پر پیش کیا، جو کچھ چاہتا تھا اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں انتہائی افسردگی کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت قرن الثعالب میں تھا میں، اور میرا غم ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ میں نے سر اوپر اٹھایا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر حضرت جبرائیل تھے، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ بے شک اللہ نے سن لیا کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا پیغام سنایا ہے، اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا، پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو تو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ حضور نے فرمایا بلکہ میں یہ تو توقع کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے، مگر میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ختم کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی، ہمیں تو کوئی ہلکی سی کسی سے دھکا بھی لگ جائے نا تو ہم اس کی نسلیں تباہ کر دیں، ہمارا تو مزاج یہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ، اور یہ جو روایت ہے نا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت بتا رہا ہوں، حدیث 2331 بخاری میں اور 1795 مسلم شریف میں۔ اچھا پھر امام نسائی اسے سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، اور پھر شرح السنہ میں بھی روایت آتی ہے۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی کہ میں لوگوں کے لیے رحمت سے دوری مانگوں، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین ہوں میں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث 2599، الادب المفرد میں بھی آتی ہے، امام بخاری کی حدیث کی ایک سے زائد کتاب ہے، الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب، اس میں حدیث 327۔ پھر شرح السنہ میں حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی شخص نے حضور کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا اور آپ نے اس کے پاس سے اپنا سر ہٹا لیا حتیٰ کہ خود اپنا سر ہٹا دے، یعنی کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ کے کوئی بات کان میں کہے نا تو آپ اس کی بات سنتے تھے یہاں تک کہ وہ خود اپنی بات ختم نہ کر دے، کاٹتے نہیں تھے بات کو، نہ اپنا سر دور کرتے تھے، اور وہ جو رازداری میں بات کرنا چاہتا تھا تو اس کی رازداری برقرار رہے اور وہ حدود قائم کرے کہ کتنا قریب آ کے اس نے بات کرنی۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور آپ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، حتیٰ کہ وہ خود اپنا ہاتھ چھڑاتا تھا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ان کو لائٹلی نہ لیں، سوچیں ان پہ، یہ
فزیکل بیہیویئرز جو ہمارے ہیں آج کل کے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، امام ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور کے سامنے آ کر آپ سے مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، حتیٰ کہ وہ خود آپ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتا۔ اور آپ کسی شخص سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے کہ وہ شخص خود اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا تو پھر بات اور ہے، لیکن حضور خود آغاز نہیں، اتنا خیال، ایسا ادب، ایسے آداب، ایسا۔ اب اس لیے تو حضور نے کیا فرمایا کہ علیکم سنتی، تمہارے لیے تو میری سنت ہے، تم تو مجھ سے سیکھو کہ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اور یہ روایات سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہیں، حدیث 4794، اور سنن ترمذی میں بھی آتی ہیں، حدیث 2490۔ پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کی کہ بھئی میری یہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے ام فلان تم مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی میں بھی بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرور کونین اور معاملے دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں، حدیث 2326، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے تھے، جنازے کے ساتھ جاتے تھے، خادم کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، اور دراز گوشت جانور ایک ہوتا ہے اس پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو میں نے، وہ کہتے ہیں، خود جنگ خیبر کے دن دیکھا کہ آپ دراز گوشت پر سوار تھے، اس کی لگام ایسی تھی، خشک گھاس کی لگام تھی۔ کبھی آپ نے لگامیں پکڑی ہیں؟ خشک گھاس کی لگام، وہ کوئی بڑی رف سی ہوتی ہے، بڑی رف اور بڑی معمولی بھی ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 1017، سنن ابن ماجہ کی شرح السنہ میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی ان کے ساری، دو جہانوں کے بادشاہ ہیں لیکن عاجزی ہے ان کے ساری ہے۔ حنانہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کہے تو تجھے جنت میں لگوا دوں۔ اللہ اکبر۔ اختیارات کا عالم یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے کہ حضور سے زیادہ علم کسی مخلوق کو عطا ہی نہیں کیا گیا، اس کے باوجود عجز و انکساری کا عالم یہ ہے، شکر گزاری کا عالم یہ ہے کہ رب سے کھڑے ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں سوج گئے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور آپ تو بخشے بخشائیں ہیں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں کہ تم نہیں چاہتی کہ میں جو ہوں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں تو اللہ کی شکر گزار ہی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایسی روایات، سنن الترمذی کی، شمائل الترمذی کی روایت ہے یہ حضرت انس والی جو میں نے بھی آپ سے بیان کی، بلکہ ایک اور روایت آپ سے بیان کرتا ہوں، سنن الترمذی کی اور شمائل الترمذی دونوں میں آتی ہے، یہ دو الگ الگ کتابیں، اور پھر شرح السنہ میں بھی آتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت کی ننگی پشت پر سوار ہوتے تھے، کوئی ایسا نہیں کوئی سیڈل رکھ لیا، کوئی پالان رکھ لیا، نہ، اور خادم کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے، اور عاجزی ایسی تھی زمین پر سوتے تھے اور زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور فرماتے تھے اگر مجھے بکری کے ایک پائے کو کھانے کی بھی دعوت دی گئی تو میں چلا جاؤں گا، اور اگر مجھے بکری کی ایک دستی کی بھی دعوت دی گئی تو اس کو قبول کر لوں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی معمولی سی چیز، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا پکا کے کھلا رہے ہو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ تم نے بلایا ہے، تم نے عزت دی ہے۔ سنن الترمذی کی روایت شمائل الترمذی میں، شرح السنہ میں۔ اچھا، گو کہ اس حدیث کی سند میں رواد بن الجراح اور حسن ابن عمارہ ضعیف راوی ہیں، پر فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح بھی کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ مجمع الزوائد میں آتی ہے حدیث 14201۔ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی یا آپ واعظ فرماتے تو کہتے ہم کہ اب آپ لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں گے، ہم یہ گمان کرتے کہ یعنی ایسا کیفیت ہوتی، اور جب آپ سے یہ کیفیت دور ہو جاتی تو میں دیکھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ کشادہ روح ہے، سب سے زیادہ خوش طبع ہے اور سب سے زیادہ حسین ہے۔ کیفیت آتی جس میں حضور بیان فرماتے تو ایسا بیان ہوتا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستد البزار کی روایت ہے، حدیث 2477،
اور حافظ ہیثمی کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کی سند درجہ حسن کو پہنچتی ہے، مجمع الزوائد میں بھی آتی۔ اچھا، عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ایک کنواری لڑکی کے چہرے سے زیادہ شرم و حیا ہوتی تھی، اور جب آپ کا کوئی چیز، کوئی ناگوار کوئی چیز آپ کو گزرتی تو آپ کے چہرے سے ہم جان لیتے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا۔ المعجم الکبیر میں روایت آتی ہے۔ حافظ ہیثمی نے کہا امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو 2 سندوں سے روایت کیا ہے، اور ان میں سے ایک سند صحیح ہے، درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے خود بھی حدیث کو حدیث 14205 کے تحت روایت کیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی پر نازل نہیں ہوا تھا، اور نہ میرے بعد کسی نبی پر نازل ہوگا، اور وہ اسرافیل ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیک یا محمد، میں آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام لانے والا ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نبی اور عبد رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہو جائیں۔ میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا، پس اس وقت حضور نے کہا کہ اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے عاجزی کو اختیار کیا۔ المعجم الکبیر کی یہ روایت ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں حدیث 3309 کے تحت روایت کیا ہے۔ مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے حدیث 14211۔ گو کہ اس کی سند میں یحییٰ بن عبداللہ البابلتی ہے جو کہ ایک ضعیف راوی ہیں، پر اگین بات وہی ہے کہ کئی محدثین نے اسے روایت بھی کیا ہے اور پھر فضائل میں ہے۔ اچھا، حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، کب کپا رہا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ تم آرام اور اطمینان سے کھڑے رہو، تم ڈرتے کیوں ہو، تم پہ کپ کپی کیوں طاری ہے، کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی عاجزی مطلب بندہ کہے کہ ختم ہے عاجزی اس پر۔ عاجزی کو بھی کوئی لفظ چاہیے شاید میرے نبی کی عاجزی بیان کرنے کے لیے۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خود سکھاتی تھی اور پھر کھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس کو آپ جرکی، بیف جرکی کہہ لیں یا پھر کوئی گوٹ جرکیز کہہ لیں، سوکھا گوشت۔ المعجم الاوسط کی روایت امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کو آدھی رات کے وقت بھی جو کی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تو آپ چلے جاتے تھے۔ یہ بھی امام طبرانی اسے المعجم الصغیر میں لاتے ہیں حدیث 141، پھر المعجم الاوسط میں بھی لاتے ہیں، اور امام حیثمی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اور اس لیے آپ نے اسے مجمع الزوائد میں حدیث 14231 کے تحت روایت بھی کیا ہے۔ اور حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ 4 زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انکساری کے ساتھ۔ معجم الکبیر کی روایت ہے۔ گو کہ حافظ ہیثمی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن عثمان القرشی ہے جو ضعیف ہے، لیکن انہوں نے خود اسے مجمع الزوائد میں روایت کیا حدیث 14230 کے تحت۔ اور اسی طرح عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں آپ کی جوتی کو ٹھیک کرنے لگا، آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے لی اور فرمایا یہ خود پسندی اور خود کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے، اور میں خود پسندی کو پسند نہیں کرتا، خود اپنی جوتے ٹھیک کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مسند البزار کی یہ روایت ہے حدیث 2468۔ گو کہ حافظ ہیثمی نے کہا اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہے، پر آپ نے خود اس روایت کو مجمع الزوائد میں حدیث 14232 میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند اور باتیں تھیں اس چیز سے متعلق۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا یہ ٹاپک بڑا طویل ہے، جو جبلت کا ٹاپک ہے نا، یہ ہے بڑا تفصیلاً ٹاپک۔ اگر آپ ابھی بھی مزید انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر مزید پھر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خصلت اور عادت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان چیزوں کا بدل جانا
یہ اتنا تفصیلاً ٹاپک ہے کہ میں نے آپ کو ایک درس آلریڈی دے چکا ہوں میں، اور یہ دوسرا درس میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید آگے پیچھے اسی لینتھ کا ایک اور درس بھی دیا جا سکتا ہے۔ پچھلا درس بھی میرے خیال سے 25-26 منٹ کا تھا، 20-21 منٹ کا یہ بھی درس ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگر آپ چاہتے ہیں پھر اس پہ تھوڑی سی اور مزید بات ہو جائے، گو کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں، ساتھ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم چونکہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم تفسیر کے لیے پھر ہمیں الگ سے نہ آنا پڑے، تو ساتھ ساتھ دونوں کام ہو جائیں کہ قرآن کریم کی آیات بھی آپ کو سمجھ میں آئیں، اور بعض الفاظ جن میں بڑی باریکی ہوتی ہے، بڑی تفصیل درکار ہوتی ہے، وہ بھی پھر سمجھ میں آ جائیں۔ پھر احادیث مبارکہ اور مختلف اور اس ضمن میں جو تفصیلات آتی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی ہو رہا ہوگا، اور میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔